اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کچھ برے اعمال کے برے نتائج کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، خصوصی طور پہ نوجوان نسل جب ایک بلوغت کے اندر انٹر ہوتی ہے تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میچورٹی نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ بے راہ روی اور فحاشی اور جو بری چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، اور موبائلوں کے عام ہاتھ میں ہونے سے، اور دیگر ان کے سراؤنڈنگ سے بھی، ان کے دوست احباب کی غلط جو ایک ملتی ہے اس کے اندر کمیونٹی ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بہت ہی بدترین مسئلہ تقریباً 95% یا اس سے بھی زیادہ لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہے مشت زنی۔ تو یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے انسان کو، یہ وہ خواتین ہوں یا وہ مرد حضرات ہوں، یہ دراصل انسان کی زندگی کے اندر اور اس کے جسم اور اس کی روحانیت اور اس کی مینٹل کیپیبلٹیز اور فزیکل کیپیبلٹیز کے اوپر ایک خاص اثر، ایک بہت برا اثر وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کے بدترین نتائج ہوتے ہیں، جس کا انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک تو یہ غیر فطری عمل ہے، دوسرا یہ بالکل ہی حرام ہے۔ ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں اس کے بارے میں فرمائی ہیں کہ جو اس فعل بد کو کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ عذابات کا جو سلسلہ ہوگا، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، یہ تو اس کے نقصانات میں نے عرض کر دیے کہ بہت ہی نقصان ہے، اور یہ پھر یکدم سے نہیں پتہ چل رہے ہوتے، تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد یہ پتہ چلتے ہیں، اور اگر اس کی زیادتی ہو تو پھر اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس کے زیادتی میں ہے، انوالو ہے، تو اس کو تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اور توبہ استغفار کی بھی، اور اس چیز سے دور رہنے کی بھی۔ اچھا، وہ بھی میں عرض کرتا جاؤں گا۔ اور جو اس فعل بد کے اندر زیادتی نہیں کر رہے لیکن بعض اوقات کرتے ہیں، تو ان کو بھی نقصان ہے، اور وہ ایڈکشن ایک ان کو ہو سکتی ہے، اور یہ گناہ اور فعل بد کا شکار ان کا انتہائی نقصان دہ بھی جس بھی اسٹیج پہ ہو۔ اچھا، اس سے بچا کیسے جائے، یا جو اس چیز کے اندر ایڈکٹ ہو چکے ہیں وہ کیسے بچیں؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سیلف ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سیلف ڈسپلن کیسے آئے گا؟ آپ کا اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اسی ٹاپک میں آپ کے ڈپریشن، آپ کی انگزائٹی، وہ سٹریس، اور آپ کا دل کا نہ لگنا، آپ کی بے سکونی، بے چینی، اور اس کے علاوہ یہ اس طرح کے فعل بد سے بھی کیسے بچا جا سکتا ہے، تو ان سب کا جو وہ حل ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سیلف ڈسپلن ہے۔ سیلف ڈسپلن کیسے لے کے آیا جائے؟ سیلف ڈسپلن کا بہترین جو وہ ذریعہ ہے وہ ہے 5 وقت کی باجماعت نماز۔ تو آپ کوشش کریں کہ 5 وقت کی باجماعت، خواتین ہیں وہ گھر میں اہتمام کریں، وقت جب ہو جائے تو فوراً سے کوشش کریں کہ پہلے ہی مطلب کہ فرصت بھی کیا کہیں کہ اس کے لیے تو آپ نے ٹائم نکالنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کے لیے ٹائم نکال لیں، فوراً سے نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور کوشش کریں۔ اور جب آپ اس نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو دیکھنا ایک پروڈکٹیوٹی، ایک آؤٹ پٹ، اور ایک انشاءاللہ زبردست اپنی لائف کے اندر ایک چینجنگ محسوس ہوگی، اور ایک پازیٹیولی آپ کو چینج ہوگی، جس میں آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی آ رہی ہوگی، آپ کو آؤٹ پٹ بھی بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کو مینٹل سٹریس ملے گا، مینٹل سکون ملے گا۔ جو سٹریس آپ کے ذہن میں یا ڈپریشن ہے، مختلف اور بھی مسائل ہیں، دماغی نفسیاتی مسائل ہیں، ایک جگہ دیکھیں کہ جو بھی فیلڈ آف لائف سے آپ کا تعلق ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہیں نا، تو دراصل ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب ایک میں نماز کی ہی صرف مثال لے لوں، کس بھی فیلڈ آف لائف سے، اگر وہ اس کا کوئی جاب ہے 8 to 5 بیٹھنے کی، کسی آفس میں بیٹھ کر کام کرنے کی، کمپیوٹر پہ ورک کرنے کی ہے جاب، یا اس کے کچھ فزیکل ایفرٹ کرنے کی ہے جاب، یا کوئی مینٹل ایفرٹ کرنے کی ہے جاب، ایک جگہ بیٹھ کر یا ایک کام کر کے، اگر وہ سخت کام کر رہا ہے تب بھی، اگر وہ بالکل ہی سافٹلی بیٹھا ہوا ہے تب بھی، انسان اکتا جاتا ہے ایک چیز سے۔ فزیکلی ورک کر رہا ہے تو تب بھی وہ تھک جائے گا، بیٹھا ہوا ہے بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے، یا بوریت ہو جاتی ہے، یا اس کے جسم جو پوسچر ہے، اس کے جو مختلف جو اعضاء ہیں ہمارے، جب اس کو ایک صحیح سے موومنٹ نہیں ملتی، ایک تھوڑا سا جب لمبا ٹائم گزر جاتا ہے، تو پھر اس کو ایک اس کے جسمانی طور پہ بھی اور دماغی طور پہ بھی اس کے اوپر ایک منفی اثرات پڑنا شروع ہوتے ہیں۔ جب وہ 5 وقت کی نماز کا جو ہمیں ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے،
وہ جب ہم وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک تو جگہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا جب وہ ایک سراؤنڈنگ تبدیل ہوتی ہے تو نیو آئیڈیاز، برائٹ آئیڈیاز بھی آتے ہیں اور سکون آتا ہے، جسم موومنٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دراصل جسم بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس کے لیے موومنٹ ضروری ہے، اور اس کی نارمل جو حرکات ہیں اس کی بہت ضروری ہے۔ جو نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں واک بھی ہو جاتی ہے، جگہ چینج ہو جاتی ہے، نماز جب پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں بہت سے دماغی مسائل، جسمانی مسائل حل ہوتے ہیں، ایک سکون کی فضا آتی ہے، مطلب کہ انتہائی ہی فائدے ہیں، سیلف ڈسپلن آتا ہے، اور لیڈرشپ جیسی کوالٹیز آپ کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے شمار فوائد اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ میں اصل بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں جو کہ یہ ہے کہ گمان سے بچ کر حق کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔